کر لایا تھا پیش کر دوں آپ کے سامنے. قربانی واجب ہے مرد، عورت، مسلمان، عاقل، بالغ پر. زکوٰۃ کی طرح ہر سال قربانی بھی دینا ہے، لیکن زکوٰۃ میں اور قربانی میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے 1 سال گزرنا ہے، قربانی کے لیے سال گزرنے کی ضرورت نہیں. آج مال آ گیا، صبح کو قربانی کا موقع ہے تو صبح قربانی دے دینا. زکوٰۃ کے لیے سونا چاندی یا کیش ہو تو زکوٰۃ واجب ہے. گھر کی چیزوں کی حساب نہیں لگایا جائے گا، لیکن قربانی میں ضرورت کی چیزوں کے علاوہ بغیر ضرورت کے جتنے چیزیں گھر میں دکان میں پڑے ہوئے ہیں ان تمام کی قیمت اگر 52.5 تولے چاندی کی یا 7.5 تولے سونے کی قیمت بنتی ہے. بیکار کی چیزیں فقہا نے لکھا ہوا ہے، اور آج کے جدید فقہا نے ٹی وی، ریڈیو، گاڑیاں، یہ تمام چیزوں کی قیمت اگر زکوٰۃ کی قیمت کے برابر پہنچتی ہے تو اس آدمی پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے. قربانی کے دنوں میں قربانی ہی کرنا پڑے گا، صدقہ دینا افضل نہیں ہے. میت کی طرف سے قربانی دیں گے جائز ہے. اور قربانی کے معاملے میں عام طور پر ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ حضرت میں پہلی مرتبہ قربانی دے رہا ہوں، کس کے طرف سے دوں؟ حضور کی طرف سے دوں یا میرے طرف سے دوں؟ سوال بہت عجیب کر دیتے ہیں، جواب کو بڑے ہی ادب کے ساتھ دینا پڑتا ہے. قربانی اگر آپ کے اوپر واجب ہے تو اپنے واجب کو ادا کرنے کی فکر کرنا ہے. اگر ایکسٹرا پیسے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی دینا ہے. ایک ہی قربانی کا اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، ایکسٹرا پیسے نہیں ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دینے کے بجائے اپنے طرف سے دینا افضل ہے، کیونکہ آپ پر واجب ہے. حضور کی طرف سے دینا آپ پر واجب نہیں ہے، سنت ہے، مستحب ہے. قربانی کے حصے جو لیتے ہیں گائے میں، قربانی کے حصے کے ساتھ ساتھ ولیمے کا حصہ اور عقیقے کا حصہ بھی کر سکتے ہیں. اب مثلا اگر گھر کے اندر باوا ہے، ماں کی طرف سے قربانی دینا چاہتا ہے، بیوی کی طرف سے قربانی دینا چاہتا ہے، بھائی کی طرف سے قربانی دینا چاہتا ہے، تو ان کی اجازت لینا شرط ہے. اگر ان کی اجازت کے بغیر قربانی دیں گے قربانی ادا نہیں ہوتی. گائے کے 7 حصے ہیں، 6 آدمیوں کی طرف سے یہ 7واں آدمی قربانی دے رہا ہے، 6 آدمیوں کی اجازت لینا پڑے گا. ایک آدمی کی بھی اگر اجازت نہیں لیا تو بقیہ 6 کی بھی قربانی نہیں ہوگی. لیکن صرف حضرت مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی آپ کے مسائل اور ان کے حل میں لکھے ہیں کہ اگر اجازت کے بغیر ہر سال ایک آدمی بڑا گھر کا دیتا آ رہا ہے تو پھر دینا جائز ہو جاتا ہے. قربانی کے جن حصوں کو طے کرتے ہیں اچھے آدمیوں کے حصے میں شریک ہونا افضل ہے. سود خاروں اگر گائے کے حصوں میں سود خار ہے، چیٹی چلانے والا ہے، تو آپ کے مسائل اور ان کے حل میں لکھے ہیں سود خاروں کے حصوں میں شریک ہونا جائز نہیں ہے. جانور خرید کر رکھے تھے، جانور کو دودھ آ رہا ہے، بہت سارے لوگ وہ دودھ نکال کر پی لیتے ہیں. دودھ اگر نکالتے ہیں تو وہ دودھ کو بھی صدقہ کرنا پڑے گا. بعض لوگ بولتے ہیں کہ حضرت بکرے کی بینجا پھوڑ دیتے ہیں، ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے کیا؟ جائز ہی نہیں ہے، بلکہ بینجا پھوڑے ہوئے جانور کی قربانی دینا افضل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف سے جس جانور کی قربانی دیے، بکرے کی، مینڈھے کی، اس جانور کے بینج پھوڑے ہوئے تھے، جسے عربی میں خصی کہتے ہیں. خصی شدہ جانور کی قربانی کرنا جائز ہے. ناک کٹی ہوئی، زبان کٹی ہوئی، کان کٹی ہوئی، ہاتھ ٹوٹا ہوا، پیر ٹوٹے ہوئے جانوروں کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے. اچھا موٹا تازہ ہو. حاملہ پیٹ میں بچہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے کیا؟ جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے پیٹ کے اندر اگر بچہ ہے تو اس بچے کو بھی قربانی کے لیے ذبح کر دینا پڑے گا. اگر پیٹ کے اندر بچہ مر گیا ہے تو اسے کہیں جا کر دفن کر دینا پڑے گا، یا نہیں تو غیر مسلموں اگر آ کر اٹھا لیتے ہیں تو اٹھا لیں گے، لیکن مسلمان کو وہ جانور دینا جائز نہیں ہے. لنگڑا ہے، ایسا لنگڑا کہ چوتھا پیر زمین میں رکھتا ہی نہیں ہے تو ایسے جانور کی قربانی دینا جائز نہیں ہے. چوتھا پیر رکھ کر تھوڑا لنگڑ کر چل رہا ہے تو ایسے جانور کی قربانی دینا جائز ہے. دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، چارہ کھانے میں مشکل ہے، سارا چارہ نگل جاتا ہے، ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے. کان کے 3 حصے کر کر تیسرا حصہ کے برابر کٹا ہوا ہے تو ایسے جانور کی قربانی بھی دینا جائز نہیں ہے. سینگ نہیں ہے تو دے سکتے ہیں، سینگ تھی تھوڑی ٹوٹ گئی ہے دے سکتے ہیں. لڑ کر سینگ جڑ سے اکھڑ گئی ہے، سینگ کی جگہ پر خون آ رہا ہے تو وہ جانور قربانی میں دے نہیں سکتے. دم کٹ کر ہے، 3 حصوں میں سے 1 حصے کے برابر دم کٹی ہوئی ہے تو وہ جانور قربانی کو دینا جائز نہیں. تھوڑی برابر دم کٹی ہوئی ہے تو وہ جانور دے سکتے ہیں. جانور خرید کر لائے تھے، مر گیا جانور، کیا کرنا؟ مزمل صاحب کو پریشان کرنا. حضرت قربانی کو جانور لایا، مر گیا، حضرت کیا کروں بھی؟ آگ کو پھونکوں کیا؟ جنازے کی نماز پڑھاؤں؟
नहीं ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने तक इंतजार करना, उन्होंने को कुम भी इज़्निल्लाह का तो उठ को भागेंगा, मर गया तो क्या करना है। तो ये सवाल है, मर गया है तो सवाल सुनिए, गरीब आदमी जानवर लेकर आया, जानवर मर गया तो फिर उसके ऊपर कुर्बानी नहीं है। मालदार आदमी जानवर लेकर आ गया, जानवर मर गया तो उसे फेंक कर दूसरा जानवर लेना पड़ेगा। इसी तरीके से जानवर भाग गया गमगा, क्या करना, गरीब आदमी का जानवर भाग गया है तो दूसरा लेने की जरूरत नहीं, मालदार आदमी का जानवर भाग गया है दूसरा लेकर ज़बह करना। अच्छा, ज़बह करने के बाद मिल गया, क्या करना, तो फिर मालदार आदमी वो जानवर को बेच सकता है, गरीब आदमी दूसरा जानवर लिया, ज़बह किया, पहला जानवर मिल गया है तो उसे भी ज़बह करना पड़ेगा, क्योंकि गरीब आदमी जो ज़बह कर रहा है जानवर को कुर्बान कर रहा है, मालदार आदमी अपने माल का हक अदा कर रहा है। कुर्बानी के जानवरों का कलर देखने की जरूरत नहीं, जोरू को देखने जा रहे हैं, एंगेजमेंट हो रहा है, गोरी की काली की देखना है, कुर्बानी का जानवर देखने जा रहे हैं, काला है गोरा है, हाँ देखो मोटा ताजा अच्छा, 2-3 हजार रुपए ज्यादा भी हो गए, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, दुनिया में नहीं आखिरत में काम आएगा। बात लोग बोलते हैं हजरत काली गई ले सकती हैं क्या, भाई काली छोकरी से शादी कर सकती हैं, बोले तो काली गई लेने में क्या फर्क है। कुर्बानी के जानवरों को फिराना जायज नहीं है, चराने के वास्ते फिरा रहे हैं तो फिर जंगल के वो घास जो हुकूमत की है, आम है, जंगल की है, चरा सकते हैं। शाम को ईशा की नमाज के बाद उसे ले लगो फिरना, देखे मैं दुबला रहा तो भी मेरी गाय कितनी मोटी है, बता ले को फिरना, ये सब जायज नहीं है। बाज़ लोग फूल के माला डालने को फिरा लेकर फिरते हैं, फिका की किताबों में लिखा हुआ है कुर्बानी के जानवरों को फूल के हार दाल वगैरह डालकर फिराना मुशरिकों का तरीका रहा है, उलमा ने मोहम्मद का तरीका नहीं है। फिर उसके बाद जानवरों को वही ऊंट लिए दिखाना, ये सब जायज नहीं। अच्छा, जानवर को ज़बह करने की कुछ मसाइल जरूरी है, 5-6 मिनट ज्यादा रहे, इंशाल्लाह आइंदा जुमे से वक्त की ख्याल कर लूंगा, 5-6 मिनट बैठ जाइए। औरत ज़बह करी तो कुर्बानी हो जाता क्या, भाई को करती तो नहीं, उन्हें करती तो हम ना एक ही थे उन्हें सिर्फ हम ना करती, भाई चांस करी, आपके बच्चों को कम समझो न को, लगा भी ज़बह करते। औरत अगर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोलकर ज़बह करती है तो उसका ज़बह करना भी जायज है, लेकिन शर्त यह है कि उन्हें भी बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ना। बाज़ घरों में क्या होता है, भाभी की तरफ से जानवर ज़बह हो रहा है, ज़बह करने वाले खसई थी, आगे आको हाथ लगा, उन्हें हाथ लगा दे तो उन्हें ज़बह हो जाता, गलत तरीका है। अगर हाथ लगाते हैं तो हाथ लगाने वाला भी बिस्मिल्लाह पढ़ना, ज़बह कर को जोर लगाने वाला भी बिस्मिल्लाह पढ़ना, दोनों में से एक अगर बिस्मिल्लाह छोड़ते हैं तो कुर्बानी का जानवर हलाल नहीं होगा, हराम हो जाएगा और फिर दूसरा कुर्बानी देना है। इससे बेहतर क्या किसे ताकत है कि उन्हें ज़बह करता है, ये सब एक्टिंग छोड़ दूंगा। बात जने बोलते नहीं हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बोले ना, तेरे नाम की कुर्बानी हो रही है, आंखों खड़, फातिमा आंखों खड़ी, उनके नाम की कुर्बानी उनके जानवर सामने ज़बह हो रहा था। उस वक्त ज़बह करने वाले अल्लाह के रसूल और हजरत अली थे, यहाँ कौन भी नहीं ना, नौश ज़बह करता क्या नहीं, समझ में आई बात। अब्बा ज़बह करते हैं क्या, खसई साहब, खसई चित्ता भी नहीं, मामू भी नहीं, उन्हें कौन की है उससे भी पर्दा करना है। बात यहाँ पर एक खास मसला ये है, खसैया बड़े वांटेड में रहते हैं, समझ में आई बात है, क्या गिरट रहता उनका, फोन करे तो उठाते नहीं, समझ में ये बात है। सुबह 10 बजे आ तुम उनको वादा कर लो, एडवांस ले लो, उन्हें ऐसा गायब होता 4 बजे से पहले अम्मा की कसम दिखता नहीं, समझ में ये बात। ऐसा करना खसैयों के लिए नाजायज है। 10 बजे आती बोले तो 10 बजे आ जाना, और तसल्ली के साथ खसई को बोलो एक 200-300 रुपए ज्यादा ले ले, शरीयत के मुआफिक ज़बह करेगा। जानवर ठंडा होने से पहले उसके जिस्म का चमड़ा निकालना मकरूह है। इधर ज़बह करे, जर्रा होकर एक काम मारे, नहीं तो एक सिगरेट पिए, फिर हूं को बोल को चाकू फिरा दल को छुलना शुरू कर रहा, अभी तड़प लेकर रहता है। कुर्बानी देने वाले को भी गुनाह कबीरा है। जानवर को ज़बह करने से पहले अच्छा खिलाना पिलाना मुस्तहब है, भूखा ज़बह करना मकरूह है। क़िबले की तरफ सुलाकर जानवर को ज़बह करना अगर मौका मिले तो, समझ में आई बात। इन्हें क़िबले की तरफ फिर को अब तक खड़ा नहीं, जानवर ज़बह हजरत क़िबले की तरफ ज़बह करो, हजरत कहाँ भाई क़िबला बोल के पूछो तो हम ना क्या मालूम, तुम ना मालूम अल्लाह हिफाजत फरमाए। क़िबले की तरफ जानवर का चेहरा रखना मुस्तहब है अगर मौका मिले, अगर मौका नहीं मिले तो किधर भी क़िबले किधर भी चेहरा रखकर ज़बह कर सकते हैं। जानवर को ज़बह करने से पहले चाकू को तेज कर लेना, मुन चाकू से ज़बह करना मकरूह तारीमी है।
بعض قصاب لوگ یا قصیوں کا مسئلہ ہے کہ 3 سلے چلانا، 4 سلے بھی نہیں، بلے بھی نہیں، 4 رگاں برابر کٹنا ہے. جب تک 4 رگ نہیں کٹتا جانور حلال نہیں ہوتا. 2 رگ کٹے جانور اسی رگوں کی وجہ سے ٹھنڈا پڑ گیا، وہ گوشت قربانی بھی ادا نہیں ہوتی، گوشت بھی حلال نہیں ہوتا، بلکہ وہ جانور کو جا کر باقاعدہ پھینکنا پڑے گا. دائیں ہاتھ سے اگر کوئی آدمی کاٹیا جانور حلال تو ہو جائے گا، لیکن دائیں ہاتھ سے کاٹنا مکروہ ہے. جانور کے ذبح کرتے وقت کیا پڑھنا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اس کے بعد نیت کرنا ہے اللہ ان لوگوں کی طرف سے میں ذبح کر رہا ہوں. جب جانور ذبح ہو جائے تو کھڑے ہو کر دعا کرنا اللہم تقبلہ من فلان کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخلیلک ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم. یہ دعا کرنا مستحب ہے. قربانی کا جانور کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ ضرور غیر مسلم کو دے سکتے ہیں. اگر تمہارا غیر مسلم بازو کا گائے کا گوشت نہیں کھاتا تو اس صورت میں اسے بھڑکانے کے واسطے، ستانے کے واسطے گائے کا گوشت دیکھو بھیجنا بہت بڑا گناہ ہے. قربانی کے گوشت کو کباب ڈال سکتے ہیں کیا؟ حضرت کاٹے سے پورا انوت کباب ڈال لیا بول کر آدمی لڑنے کرتے ہیں. ڈال سکتے ہیں. قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرو، ایک حصہ اپنے واسطے، ایک حصہ دوست احباب کے واسطے، ایک حصہ غریبوں کے واسطے بانٹو. اہتمام کے ساتھ، محبت کے ساتھ دوستوں کو، غریبوں کو بانٹو. ایک دور تھا ہمیں بچپن میں دیکھتے قربانی کردال کو چھوٹے چھوٹے پٹلما بنا لے کو پٹیا میں ڈال لے کر شام کو ملے سکا بھی ہو جاتا. عید دن قربانی کا گوشت انہوں لا کر ہمارے گھر کو دیتے. قربانی کا گوشت دیکھو 2 جامنا کھا لیتے، ہمیں جا کر ان کے گھر میں جا کر دیتے. اس کے بعد ایک کشری میٹھا پی لیتے. اب وہ سب گیا. زمزم کھجور کیسے اہتمام سے بیٹھتے تھے ویسے قربانی کا گوشت بھی اہتمام سے بیٹھتے تھے. آیا تو لال، نہیں تو کیا کی بولے سکا ہو جاتا. آپ کو نہیں بانٹو. سمجھ میں آئی بات؟ غریبوں کو بھی بانٹو، محبت سے بانٹو، دوستوں کو بھی بانٹو، محبت سے بانٹو. اور اپنے لیے بھی رکھو. جتنا پکا سکتے ہیں پکا کر کھا سکتے ہیں. بچت کا گوشت کیا کر سکتے ہیں؟ کباب ڈال سکتے ہیں. قربانی کے جانور میں چمڑا بھی یوز کر سکتے ہیں، گوشت بھی یوز کر سکتے ہیں، سرا بھی یوز کر سکتے ہیں، پایا بھی یوز کر سکتے ہیں. لیکن چند چیزیں یوز کرنا سخت حرام ہے. خون کا استعمال کرنا حرام ہے. پیشاب کی جگہ کا استعمال کرنا حرام ہے. پاکنے کی جگہ کا استعمال کرنا حرام ہے. پیشاب کی بیجیں جو ہوتی ہے جسے کیا کہتے ہیں؟ کپورے. بڑے مزے سے کھاتے ہیں مسلمان. بہت سارے بکرے کے دکان میں جیسے کلیجی رکھو رہتے ہیں وہ کبورے بھی رکھو رہتے ہیں. انہیں کتنا بڑا کپورا رہنا. کپورے کھانے کی چیز ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. سوتے تو افسوس ہوتا، افسوس ہوتا ہے. دیکھیں کہنا بھی نہیں. وہ کپورے کھانا بھی نہیں، کھلانا بھی نہیں، غیر مسلم کو دینا بھی نہیں، پھینک ڈالنا. غدود، سمجھ میں یہی بات ہے، وہ بھی کھانا نہیں ہے. پیشاب کی تھیلی وہ بھی کھانا نہیں ہے. پتا وہ تو کھائیں گے اتنی کڑوا رہتا ہے. بعض لوگ بولتے ہیں بوٹی کھا سکتے کیا حضرت؟ بوٹی کھا سکتے ہیں دھونے کے بعد. سمجھ میں آئی بات؟ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل تھے جو آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا. مزید اگر کوئی مسائل ہیں تو وہ آپ حضرات پوچھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سنی سنائی تمام باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معذرت خواہ ہوں 10-15 منٹ زیادہ ہو گئے. آپ حضرات کے ضروری کام بھی ہوئے ہوں گے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے وقت سے پہلے مسئلہ حل ہو جائے گا. وآخر دعوانا